السلام کہ جو بنی عباس کی نظریں ان پر تھی کہ اگر ہمارے لیے کوئی سب سے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے وہ تو وہ وجود ہے امام رضا علیہ السلام، اور ہر دور کے امام بھی ایسے ہی تھے۔ ہارون الرشید کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ امام کاظم کو اپنے لیے سمجھتے، امام منصور دوانقی، امام صادق علیہ السلام، بنو امیہ والے امام باقر کو، اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کو بنو امیہ والے اپنے لیے، اس لیے سب کو یا تلوار سے یا زہر سے راستے سے انہوں نے ہٹا دیا۔ کہ روایت بھی ہے ہر امام یا وہ مقتول ہوگا سیف یا تلوار کے ساتھ یا وہ زہر سے شہید کیا جائے گا۔ اب یہ ایک پرانا حربہ ہے دشمنوں کا کہ اپنے مقابل کو اس طرح ہٹانا، جس طرح امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، اور اس زہر کو بھی انہوں نے اندر سے گھر سے کسی کو تیار کیا۔ اب یہ سب سے بڑی غداری اور خیانت ہے کہ گھر کے افراد جب اپنوں سے خیانت کریں، کہ امام کی زوجہ نے جودہ نے یہ خیانت کی، اور لالچ میں آ کے، ایک تو پیسے کے لالچ میں، اور دوسرا یزید کی زوجہ اور مملکت اسلامی کی خاتون اول بننے کے اس شوق میں اور لالچ میں اس نے امام حسن علیہ السلام کو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کو زہر دیا۔ اور امام حسن کی بھی عظیم شخصیت تھی، تو امام تقی اس وقت ان کی ولادت ہوئی جب تمام مومنین نا امید ہو چکے تھے، کہ امام رضا کی عمر 40 سال سے اوپر تھی اور ابھی تک ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کیونکہ امام رضا کے ایک ہی بیٹے تھے۔ اس لیے شیعوں میں بھی ایک اضطراب پایا جاتا تھا کہ کہیں نسل امامت کو کچھ نہ ہو جائے، ابھی تک 40 سال کی ایج میں بھی امام صاحب اولاد نہیں ہوئے۔ ہمارے یہاں میں نے بعض لوگوں کو دیکھے، ایج زیادہ ذرا بڑھ جائے، بچے بڑے ہو جائیں تو وہ شرماتے ہیں دوبارہ باپ بننے پہ۔ یہ تو بری بات ہے، اب بچے بڑے ہو گئے میں دوبارہ باپ بن جاؤں، یہ ایک جاہلی سوچ ہے، جاہلیت سے مربوط، کہ بچے کی عمر 24-25 سال اب دوبارہ باپ بنوں، یہ جاہلیت سے مربوط سوچ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ خود اہل بیت میں بھی اگر دیکھیں، خود عبد المطلب آپ دیکھیں، پیغمبر کے بعد چچا ان کے ہم عصر تھے، ہم عمر تھے، چچا جیسے حضرت حمزہ، پیغمبر سے 1 سال بڑے تھے، وہ چچا بھتیجا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب کے بیٹے کی بھی شادی ہو کے بچے ان کے ہو رہے، اور خود عبد المطلب دادا ہے۔ ہمارے اسکردو میں ہے ماشاءاللہ، دادا پوتا باپ تینوں ساتھ بچے پیدا کریں۔ ہاں جی، یہ کوئی شرم یا شرمانے والی بات نہیں ہے، جو یہاں میں نے دیکھا ہے بعض کے ذہن میں یہ ہے کہ اب تو میرا دادا بننے کی عمر ہے، میں باپ بن جاؤں۔ یہ ایسی سوچ جاہلیت سے مربوط۔ خود آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام بھی ایج میں تھے، لیکن ان کے بھی بچے تھے کچھ چھوٹے تھے۔ امام حسن 57 سال شہادت کی وقت عمر تھی، جبکہ ان کا بیٹا علی اصغر 6 مہینے کی تھی۔ یہ چیزیں نہیں ہیں اسلام میں یا دین میں، چاہے انسان بوڑھا بھی ہو جائے، اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کو باپ۔ اب انسان کو آج چیزیں سوچتا ہے کہ مثلا میں ابھی بڑھاپے میں ہوں، اب بچہ جوان ہوگا، میں بہت بوڑھا ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا یا کچھ نہ، بچہ چھوٹا، یہ شیطان ڈالتا ہے اسے وسوسے۔ تو امام کی عمر 40 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک کوئی ان کے ہاں اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی۔ وہ بھی ایک مسئلہ ہے کبھی، اور مدینے میں ہے امام، ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی ایران کی طرف اور خراسان کی طرف۔ تو جب مومنین میں یہ بحث ہونے لگی تو پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا، تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھا، اور فرمایا جب ولادت ہوئی بہت خوش ہوئے، اپنے گود میں اٹھایا، چوما اپنے بیٹے کو، اور فرمایا اس مولود سے بابرکت اس دنیا اور کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ حتیٰ ایک کچھ تاریخ میں بھی کچھ گفتگو ہے کہ امام جواد کے بارے میں بعض نے، اب دشمنوں کی طرف سے چیلنج چلائی جاتی
کسی نے کہا جی کہ امام رضا کے ہاں اولاد نہیں ہے اور جو ان کا بیٹا ہے وہ انہوں نے پالا ہے، اس طرح مثلا آپ کو معلوم ہے بنی عباس والے امام مہدی کے آنے سے ان کو خوف تھا، تو وہ ایسی سازشیں کرتے رہتے تھے، حتیٰ انہوں نے بعض نے اپنے درمیان مہدی نام رکھا، مثلا مہدی باللہ، کہ مثلا مہدی یہ ہے، لوگوں کو اس طرف ذہن ڈالنے کے لیے، کیونکہ امام مہدی کا تصور وہی صحابہ کے دور سے چلا آ رہا تھا، یعنی امام مہدی ابھی امام حسن امام حسین بچپنے میں ہیں، لیکن امام مہدی کا تصور اصحاب میں اور اس کے بعد تابعین میں مشہور تھا کہ امام مہدی آئیں گے، اور یہ حدیث ہر صحابی اور تابعی کے ذہن میں تھا کہ ان کے نسل سے، بی بی زہرا کے نسل سے ایک آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے خوب. یہ احادیث جب حکمرانوں بنی عباس اور بنی امیہ والے جب حاکم بنے تو ان کو ایک خوف تھا کہ کہیں وہ مہدی نہ آ جائے کہ جو ہماری حکومت الٹ دے، کیونکہ حاکم کے لیے سب سے پریشان کن چیز یہ ہے کہ کوئی میری حکومت کو نہ الٹ دے، اس لیے وہ اپنے مخالفین کو یہ خطرہ محسوس کریں تو اس کو وہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں. جس طرح دنیا میں شروع سے ہے ابھی تک، اب آج بھی آپ دیکھیں یہی چل رہا ہے کہ جس کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھیں اس کو قید کر دیتے، مار دیتے ہیں، یا الزامات کہ نعوذ باللہ امام حسن مجتبیٰ بھی کچھ جاہلوں نے اور کچھ نامعلوم نسب نے ایسے الزامات لگائے کہ مثلا جب دیکھا امام حسن کی شخصیت عالم اسلام میں سب سے اوپر ہے تو یہ الزامات لگائے نعوذ باللہ کہ امام حسن شادی کرتے ہیں اور 2 دن بعد طلاق دے دیتے، وہ بھی کنواری لڑکی سے. مثلا اس طرح الزامات تاریخ میں بعض نامعلوم 300 تک 250 تک کا ان کی بیویاں تھیں. یہ دشمنوں کی ایک چال تھی امام حسن کی شخصیت کو عورتوں کے ذریعے یا شادی کے ذریعے بدنام کرنے کی. حتیٰ بعض شیاطین اس کو مانتے بھی ہیں، البتہ دوسرے فرقوں سے، وہ شیطان ہیں، شیطان نے ان کے ذہن میں جس کے بارے میں نبی فرمائے یہ جنت کے جوانوں کو سردار ہیں، جس کو نبی اپنی ہیبت عطا کرے، جس کو نبی اپنے گود میں بٹھا کے کہے یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اکبر، جس کو گود میں بٹھا کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ تمام اصحاب نیچے پیغمبر امام حسن کو اپنے پاس گود میں یا اپنے ساتھ ممبر پہ یا ممبر کے اس پہلی سیڑھی پہ بٹھا کے یا دوسری پہ بٹھا کے اشارہ کر کے فرماتے تھے یہ میرا حسن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بھی جو اس سے محبت کرے. اور پھر طلاق ایک مذموم فعل ہے، وہ مباح ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو کیسے ممکن ہے نعوذ باللہ امام حسن جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا امام مثلا اس کام کو انجام دیں، وہ بھی مسلسل شادی کریں قبائل سے اور طلاق دیں. اب یہ امام حسن کی شخصیت کو جس طرح ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا میں بعض شخصیات کو جو بدنام کرنا عورتوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے، جیسے ماشاءاللہ ابھی موجودہ دور میں تو ویڈیو کی بات کرتے ہیں، جو ویڈیو بنائیں گے یہ آپ کی ویڈیو آ جائے گی فلان، حتیٰ ایسے کیا بھی کہ بعض دشمنوں نے اس طرح کیا اور کرتے بھی. یہ پسترین لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جو اختلافات میں ذاتیات ناموس تک آ جائیں، ایسے چیزیں بنائیں یا ایسے الزامات یا ان کے گھر کے ناموس بھی. یہ پسترین لوگ ہیں. اس لیے سیاسی اختلافات میں بھی اختلافات کرو اسی سیاسی میدان، ذاتیات پہ نہ جاؤ. اس طرح بھی پاکستان کی سیاست میں یہ گندگی بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ ذاتیات تک چلے، بیوی تک عدت گننے تک چلے گئے ماشاءاللہ. کہ بھائی عدت میں تم لوگوں کا کیا کام ہے؟ عدت عورت سے مربوط ہے، وہ کہے میری عدت ختم ہو گئی، قابل قبول ہے. ہاں جی، مگر یہ کہ بہت زیادہ اس پہ اتہام آ جائے کہ بھائی اس کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، تو پھر وہاں پہ اگر اس کے اپنے گھر والے یا کوئی ایسے مضبوط حالات پیدا ہو جائیں جس میں اس پہ الزام آ رہا ہو کہ مثلا عدت نہیں ابھی پوری ہوئی، تو وہاں اس کو بھی تھوڑا ٹھہرایا جائے گا تاکہ یقین ہو جائے یہ عدت کے ایام اس نے، ورنہ عورت خود اس میں مالک ہے. وہ جب کہے میرا شوہر نہیں ہے
تو آپ اس کے ساتھ شادی متع کر سکتے ہیں، چاہے شوہر ہو۔ عورت کی اپنی بات اقرار قابل قبول ہے۔ حتیٰ آپ ہماری کتابوں میں بھی دیکھیں، اگر کوئی عورت آپ کے پاس آئے کہ جی میرا شوہر نہیں ہے، یا دائمی یا متع کرنا چاہے، تو امام صاحب اس سے تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ ایک روایت بھی ہے، کسی نے آگے امام سے کی خدمت عرض کی، میں نے ایک عورت کے ساتھ متع کیا، صیغہ پڑھ لیا نکاح کا، اس کے بعد جب میں نزدیک جانے لگا تو مجھے تھوڑا شک پڑا کہ اس کا شوہر ایسا تو نہیں، اس کا شوہر، تو میں نے اس کو اللہ کی قسم دی، کہ قسم دے کہ میں نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر ہے یا نہیں ہے۔ اب جب قسم دی اور بہت، تو اس نے کہا ہے۔ مجبوری میں اب وجہ کچھ بھی ہو سکتی، یا خواہشات نہیں پوری ہو رہی، یا مثلا کوئی اقتصادی مشکل، یا کوئی بھی وجہ ہو، تو وہ کہتے میں نے فوراً کہ چلو بھاگو یہاں سے جاؤ، میں نے اس کو بھگا دی۔ وہاں کی کیا ضرورت تھی، اس کو بھگا دی۔ اگر کوئی بھی اقرار کرے کہ میرا شوہر نہیں ہے، تحقیق کرنا ضروری نہیں، وہ اس پہ، اس کے اور خدا کے درمیان ہے وہ گناہ، سمجھ، وہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ تم پہ یہ سے عورت کہے بس میری عدت ختم ہو گئی، کافی ہے، اس سے مربو وہ گن رہی ہے، نہ کہ کسی اور کا کام ہے۔ ہاں جی، ایک وزارت عدت بھی رکھ دیں، ہاں جی ہاں ماشاءاللہ، وزارت عدت کو کاؤنٹ کرنے والی کی وزارت، کہ سب کی عدتیں گننا شروع کر دیں۔ ہاں جی، پھر نادرہ سے سرٹیفکیٹ دیں، ہاں جی ماشاءاللہ، اور نادرہ میں بھی ایک شعبہ بنا ہے، ہاں جی شعبہ عدت، کہ یہاں عورتوں کی عدتیں ہم گنیں گے فلان۔ یہ ایک خبیثانہ اور قبیحانہ فعل ہے جو بعض نے کیا۔ خوب یہ اختلافات میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے، اختلاف کرو دشمنی نہ کرو، یہ عالم موسوی صاحب فرماتے تھے۔ اختلافات اچھے بھی ہیں، اس اختلافات میں انسان کو ایک نئی راہیں ملتی ہیں۔ کوئی کہتے جی یہ گلاس ادھر رکھیں، میں کہتے ہیں جی ادھر رکھیں، لال شاہ صاحب کہتے ہیں بیچ میں رکھیں۔ سلائق میں ان میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن گلاس کو سب مانتے ہیں کہ رکھنا چاہیے ایک جگہ۔ تو اس میں ہر ایک کے بعد دلیل ہوگی کہ ادھر رکھنے کی، ان کے ادھر رکھنے کی، تو جس کی دلیل زیادہ اچھی ہے بہتر ہے۔ الذین یتبعون القول الذین یسمعون القول فیتبعون احسنہ، قرآن میں کہتے ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں اور اس میں اچھے کی پیروی کرتے جو احسن ہے۔ اور انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ اچھی باتوں کی چاہے وہ فاسق کے منہ سے آئے، منافق کے منہ سے آئے، سمجھیں۔ حتیٰ ہم جب گھر بناتے ہیں، کافر انجینئر بھی آپ اس کی بات مانیں گے کیونکہ وہ ماہر ہے گھر بنانے کی، سمجھیں۔ تو آپ حتیٰ ماہر کسی بھی ایک ڈاکٹر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ ڈاکٹر ہے تو آپ اس میں اس کی بات کی پیروی کریں گے۔ وہاں ایک مسلمان سادہ ہے کہ نہیں تجھے اے کھاؤ، اور یہودی ڈاکٹر کے جو اسپیشلسٹ ہے کہ یہ، تو آپ اس کی بات مانیں گے ڈاکٹر، آپ کو پتہ ہے اس کا فیلڈ ہے۔ دین میں جو سب سے اوپر ہے وہ انبیاء اور ائمہ ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے۔ تو یہ اختلافات کریں۔ اب حکماء اور حاکموں پہ بھی اعتراض کرنا، تنقید کرنا حق ہے لوگوں کو۔ بھائی انہوں نے ووٹ دیا ہے، تمہیں آگے کیا ہے، تمہیں سیٹ پہ بٹھایا ہے، اگر تم کام، ان کو حق ہے کہنے کا یہ کیوں نہیں بنایا، یہ کیوں نہیں کیا، یہاں مہنگائی کیوں ہے، لیکن ذاتیات پہ جانا، اب اس حاکم کے عورتوں پہ، بچوں پہ، ان کے کردار کشی کرنا، خود یہ گناہ عظیم ہے، اور اس کے اسلام نے کبھی بھی اجازت نہیں دی، اور فقہ میں بھی یہ حرام ہے۔ بس ابھی بات یہاں وزیر اعلیٰ نے، پتہ نہیں آپ کوئی تصویر ہے جو عورت ہاتھ ملا رہی کسی عرب سے، خب یہ ایک پست حرکت ہے، ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین کا بھی ایک مقام ہے، جو بھی ہو اس کے اختلافات سیاسی جو بھی، لیکن مومن اس طرح پست حرکتیں نہیں کرتا، خصوصاً ناموس کے حوالے سے، چاہے وہ دشمن بھی ہو، ہماری دشمن کے ناموس بھی، تو ان کو بھی آتا۔ پیغمبر جنگوں میں منع فرماتے تھے، اہل بیت بھی خبردار، ان کے عورتوں کو نہیں ڈرانا، بچوں کو نہیں ڈرانا۔ حتیٰ مولا علی نے بصرہ میں جب جنگ جمل کے بعد داخل ہوئے، شکست دینے کے بعد، جب مولا علی شہر میں انٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ عورتیں، وہ بھی ظاہراً کلمہ پڑھنے والی، اب شکست کے بعد دشمن اور زیادہ غصے میں آتے اندر سے، تو کہا ان کی عورتیں اگر تمہیں گالی بھی دیں، ماریں، پتھر بھی، تم نے جواب
نہیں نہ بوڑھوں کو کچھ کہنا نہ بچوں کو. اب حتیٰ عورتیں کھڑکی سے اور چھتوں سے گالیاں برا بلا کہہ رہی تھی. مولا علی کی فوج جب انٹر ہو رہی تھی بصرے کے اندر تو سب خاموش، کیونکہ مولا کا حکم تھا. دیکھیں یہ عظمت ہے، یہ کردار ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جنگوں میں. حتیٰ جب مولا نے مرحب کو مارا تو اس کی بہن نے آ کے کہا جی اس کا قاتل کوئی کریم ہوگا. یہ ہے کردار کہ لوٹا نہیں ہے، ورنہ اس کے بدن پہ کافی سونا جواہرات اور مہنگے زرہ. وہ ایک بہادر آدمی تھا، پھر یہودی بھی تھا. یہودیوں ویسے بھی سج دج کے آتے تھے. تلواریں مثلا اس کی تلوار موجود ہے، کروڑوں روپے کی ہوگی، پتہ ہے آپ کیسے بنایا ہوگا، کیسے سونے کے دستے ہوں گے. اگر وہ اس کے بدن کوئی پہ جو چیزیں لوٹ لیتے انسان کروڑ پتی بن جاتا مثلا. لیکن مولا نے چھوڑ دیا مار کے، کچھ بھی نہیں لوٹا. تو اس نے کہا کہ یہ کوئی کریم. تو امام رضا علیہ السلام اپنے دور میں خوب سخت پابندیوں، دشمن کی نگاہ تھی ان کے اوپر. خوب مدینے میں رہنے سے پریشان ہوتے تھے. بنی عباس والے مدینے میں نہیں رہے، یہ زیادہ ایران اور عراق میں انہوں نے اپنا مرکز رکھا. بغداد، پہلے خراسان پھر بغداد میں رکھا، اور یہ زیادہ یہیں رہتے تھے. ورنہ آپ بعض خلفاء کو دیکھیں، شروع کی 4 انہوں نے مدینے کو، مولا علی نے 3 نے مدینے کو رکھا. مولا علی علیہ السلام نے مثلا اپنے دور حکومت کوفے کو رکھا، دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا مدینے سے، اور وہاں رہے شہادت تک، اور وہیں سے وہ تمام مملکت کو چلاتے تھے. اور اس کی البتہ حکمتیں جو ابھی ہم پہ ظاہر ہو رہی کہ وہ وہاں پہ فکر تشیع کو کی بیج بونا چاہتے تھے. اس لیے جب بھی شیعہ قیام ہوتا تھا تو سب کی نگاہیں کوفے کی طرف جاتی، کیونکہ کوفہ مولا علی رہے تو وہ زیادہ مولا علی کی طرف مائل تھے. البتہ بعض ڈر بھی گئے کچھ شیعہ، مولا امام حسین کے ساتھ نہ دیا، ڈر کے جان کی وجہ. ابھی بھی ہم اپنے دور میں بھی دیکھیں کتنے لوگ ڈرتے ہیں. بعض شیعہ نہیں آتے، حتیٰ جلوس تک میں نہیں آتے، خوف سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ہمیں. وہاں بھی ایسے لوگ تھے کمزور، ہو سکتے ہیں کمزور عقیدے کی، کہ مثلا یا ڈر گئے یا کچھ جیلوں میں تھے. جیسے امام حسین کوفہ پہنچے، اس وقت میڈیا تو نہیں تھا اس وقت، کچھ کو پتہ ہی نہیں تھا امام حسین کربلا میں معاشرے میں. مثلا کچھ کو پتہ چل گیا تو پہنچانے کی کوشش کی خود کو. جیسے حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، وہ لوگ پہنچے 8-9 محرم کو کسی بھی طرح. حتیٰ بعض روایت میں امام حسین کے آدھے صحابی جو شہید ہوئے وہ فوج سے آئے ہیں دشمن کے، کوفی تھے وہ. جب امام کو دیکھا تو امام کی طرف آ گئے. 10-15 اس طرح بھی کہ دوسری طرف سے ادھر آئے امام کی فوج میں، اور ایک ہوئے. کچھ لوگ ڈر گئے، بیوی بچوں کو دیکھ کے سر کھجلانے لگے، کیا کروں. کچھ چاہتے تھے وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں، جیسے عبید اللہ ابن حر جوفی مثلا. یہ حکومت کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ٹھیک تھے، امام حسین کے ساتھ بھی تعلقات اس کے ٹھیک تھے. اب اس کو خوف تھا میں اگر ان کے ساتھ دوں، حکومت وقت مرکزی حکومت مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اور اگر مرکزی ہوتا امام حسین نہ تو یہ نکل گیا تھا کوفے سے چھپ. اس نے کہا امام کوفے آ رہے، میں اصلا کوفے میں نہ رہوں، بعد میں بہانہ کروں کہ میں کسی کام سے گیا ہوا. کیونکہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر امام حسین ظاہراً مثلا کوفے کو قبضہ کرتے اور اپنے تحویر و فوج تشکیل دیتے، پھر یہ لوگ پہنچ جانا تھے چڑھتے سورج کے پجاری. مثلا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حالات کو دیکھ رہے ہوتے کس طرف جا رہے ہوتے. جیسے کچھ سیاستدان آزاد رہتے ہیں، حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں یہ پارٹی اوپر آ رہی اس کی طرف گھس جاتے ہیں جو اس طرف. اب یہ ایسے لوگ ابن الوقت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ٹگے کی بھی، چاہے وہ پاکستان کے جس حصے میں، دنیا کے جس حصے میں، جو فقط منافع دیکھتے ہیں، مفاد پرستی دیکھتے ہیں، جو ووٹ دیکھتے ہیں، جو یہ دیکھتے ہیں کہ مرکز میں کون ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا. خب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خب امام رضا پہ سختی تھی، اور بنی عباس والے ان پہ نظر رکھتے تھے. امام حسین کاظم کی شہادت کئی سال جیل میں رہ کے، وہاں پہ بھی کوئی نہیں نکلا. امام جعفر صادق کی شہادت پہ بھی کوئی نہیں نکلا.
نعرے مارنے والے بہت تھے. نعرہ فقط مارنے سے یا زیارت پڑھنے سے یا نماز شب پڑھنے سے کام ہی نہیں، اس کے میدان میں نکلنا اور ہے. سمجھ اہل بیت نے جب بھی میدان کے لیے پکارا کم نظر آئے لوگ. جیسے مولا علی نے فرمایا تم گھروں میں بہت زیادہ نظر آتے ہو، جھنڈوں کے نیچے کم نظر آتے ہو. جھنڈوں کے نیچے آنے کے شوق نہیں ہے کیونکہ وہاں پھر سر کو رکھنا پڑتا ہے اپنا، لیکن گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ اور گھر کے صحن میں تم زیادہ نظر آتے ہو. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام سستی کرتے ہو. تو یہ ابھی بھی ہے، آپ دیکھیں وہ فکر ابھی بھی. مثلاً یہ سب کچھ ہوا بس خود پارے چنار کے واقعے میں جس طرح امید تھی کہ آئے مومنین نہیں آئے. ہاں جی، خب یہ خطرناک سوچ ہے. علماء کو بیٹھنا چاہیے، ہمارے پروفیسر تھنک ٹینک آئی او اور مختلف جو ان کو بیٹھ کے ایک تھنک ٹینک تشکیل کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے کہ مومنین اس طرح کیوں نہیں نکلتے، جس عاشوراء کے دن نکلتے ہیں، جس طرح اربعین پہ نکلتے ہیں. اگر اس طرح ہم اپنے قومی مسائل پہ نکلیں مثلا تو پھر یوں ہمارے کام حل ہوں گے. گلی کوچوں سے مومنین نکلے ایسے. اربعین کے دن آپ نے دیکھا ہوگا ہر گلی کوچے سے لوگ نکل رہے ہیں. یہ ہے اصل. خب اس سطح تک پہنچانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے. اگر فلان نہیں آتا پتہ کرنا چاہیے کہ وجوہات کیا ہے مین. کہ لوگ بعض کاروباری ہیں کہتے جی ہم نہیں پڑھ سکتے، صاف کہتے ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے. سمجھ. پھر اگر کوئی مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا تو ہمیں حال نہیں، ہمارے کاروبار کو کچھ کوئی یہ مثلاً اپنی ذات تک سوچنا، خوب ان کو نکال سکتے ہیں اس فکر سے. سمجھ. کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں آتے، مثلا آنا چاہتے نہیں، خوف ہے حکومت پیچھے نہ پڑ جائے، ایجنسیاں پیچھے نہ پڑ جائیں. بس کچھ لوگ بالکل غافل ہیں، اصلا ان کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اس کو پتہ ہی نہیں اصلا یہ چیزیں کیا ہیں. مثلا وہ اپنے اس کو بھی غفلت اس کو کہہ سکتے، مثلا غفلت، لالچ، خوف یا مثلا ذاتیات کی حد تک خود کو قید کرنا. کچھ لوگ مثلا کہتے جی یہ سیاسی چالیں ہیں، ان کو بھی اصلاح. مثلا اگر کہ جی شیعہ ادھر جمع ہو جائے، نہیں جی فلان تنظیم خود کو اوپر لانے کے لیے اس مثلا. اب یہ بھی ایک اس کو بھی حل ہونا چاہیے. بھائی قومی ایشوز سیاسی ایشوز سے الگ ہے. پارے چنار کا مسئلہ MWM کا نہیں تھا یا تحریک کا نہیں تھا یا فقط آئیسو کا نہیں تھا، یہ ایک قومی مسئلہ تھا. حتیٰ خود پاکستان کے عوام کا بھی اور مومنین کا بھی تھا. تو قومی مسائل میں سب کو خود ان پہ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ایک ایک وجوہات. تو عبید اللہ ابن حر جوفی نے اب یہ کوفے سے نکل گیا تھا، اس کو پتہ تھا امام کوفے کی طرف آ رہے ہیں، یہ اطلاع اس کو مل گئی تھی. اب یہ جا رہا تھا کوفے، راستے میں امام سے سامنا ہوا تو پریشان ہو گیا. جس طرح زہیر امام سے چھپ چھپ کے چلتا تھا لیکن بعد میں اللہ نے اس کو توفیق دی آیا، لیکن یہ نہیں آیا. تو جب امام سے سامنا ہوا، دیکھا یہ خوبصورت گھوڑا ہے یہ خیمے کے امام کا، یہ پتہ کرے کس کا ہے. تو دیکھا یہ عبید اللہ ابن حر جوفی ہے. کہا اس کو بلاؤ. یہ جنگجو بھی تھا اور کافی جنگوں میں بھی اس نے حصہ لیا ہوا تھا. تو جب امام کیا تو یہ اب سر کھجلانے لگا. جس سے بھاگ رہا تھا یہ اسی کے اللہ نے اس کو توفیق عطا کی وقت کے امام اور اپنے حجت کے سامنے اس کو، اس نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ اللہ کی ایک عنایت تھی اس پر. وہ جس سے بھاگ رہا تھا اللہ نے اسی کا سامنا کر دیا اس کو. تو اس نے پھر کہا کہ مولا کہ میں تو نہیں آ سکتا، مجھے کچھ کام وغیرہ ہیں. اس سے بہانہ کہا میرا گھوڑا تلوار میں آپ کو دے دیتا. کہا میرا یہ گھوڑا میں نے اس پہ جو جنگیں لڑی اس میں کبھی ناکام نہیں ہوا. مثلا اس طرح ہمیں نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیرے تلوار، ہمیں خود تیری ضرورت ہے کہ تو میدان. لیکن معذرت کر کے چلا گیا، بعد میں پچھتا گیا. اب پچھتانے یا مثلا بہت سے کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا، بعد میں توابین کے نام سے قیام کیا. جب ان کو خبر ملی امام حسین شہید ہو گئے
تو بپھر گئے۔ 4000 آئے کربلا، احرام پہن کے، بال ٹنڈ کر کے، نہر فرات میں غسل کر کے امام حسین کی قبر پہ روتے رہے، گریا، اپنے سر سورج پیٹتے رہے۔ اس کے بعد جا کے شام کی فوج سے ٹکرائے، سب شہید ہو گئے۔ انہوں نے خود کو توابین رکھا، یعنی ہم سے غلطی ہو گئی۔ البتہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ امام حسین کو شہید کریں گے، کیونکہ کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ فرزند رسول کو وقت کے مسلمان اس بے دردی سے، انہوں نے یہی سمجھ یاد گرفتار ہوں گے یا امام کو یہ واپس کر دیں گے، یہ کہ امام کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، یہ بعض نے سوچا بھی نہیں ہوا تھا اس طرح کہ ان کی اس حد تک جرأت ہوگی کہ نواسے رسول کو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کو کوئی شہید کر سکے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے تو سلیمان بن سرد خزاعی کے قیادت میں نکلے تھے، صحابی رسول تھا، یہ بوڑھا تھا، یہ لے کے نکلا، شام کی فوج سے ٹکرا گئے 4000 لاکھوں میں۔ انہوں نے کہا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ سارے شہید ہو۔ خوب ائمہ اسی طرح مشکلات میں تھے۔ یہاں جب امام تقی کی ولادت ہوئی، شیعہ کو معلوم تھا بڑا بیٹا امام ہے، ہر امام، اور امام رضا کی عمر بھی اب 40 کے قریب 40 ہو چکی ہے، اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو شیعہ پریشان تھے اس وجہ سے۔ حتیٰ ائمہ بھی جن کے زیادہ بیٹے تھے، وہ بھی اپنے بیٹوں میں جو اصلی امام ہے اس کو شروع میں نہیں تعارف کراتے تھے کہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو حکومت سے، اینڈ پہ آ کے کراتے تھے۔ البتہ خواص کو بتا دیتے تھے کہ ان کو پتہ تھا یہ راز نہیں دے گا دشمنوں کو، اس کو بتا دیتے تھے یہ مثلا میرا بھی یہ بیٹا امام ہے، یا اشارے میں کہہ دیتے تھے کہ اس کی طرف رجوع کرو۔ لیکن جو کچے شیعہ یا کچے ذہن کے، یا مثلا جو راز نہیں رکھ سکتے، یا ٹارچر نہیں برداشت کر سکتے، یا سختیاں نہیں برداشت کر سکتے، تو ان کو وہ نہیں کہتے تھے مثلا، تاکہ مثلا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مثلا امام صادق نے امام موسیٰ کاظم کے لیے جب وصیت کرنی تھی امامت کی، دیکھیں امام کا انداز دیکھیں، اپنے ایک بیٹے کو کہا یہ میں وصیت کرتا ہوں، اس کو عبداللہ افتح، وہ ذرا اس کے پاؤں میں ذرا مسئلہ تھا، تھوڑا سا لنگڑا کہ یا اس کا پاؤں میں کوئی گوشت اضافی تھا، اس طرح جسمی طور پہ تھوڑا ناقص تھا، کہا میں اپنے اس بیٹے کو وصیت کرتا ہوں اور منصور دوانقی کو وصیت کرتا ہوں، غور کریں، اور اپنی ایک زوجہ کہا اس کو وصیت کرتا ہوں، اور امام موسیٰ کاظم کہا یہ 4 میرے وصی ہیں۔ وصی کا مطلب یہ یعنی ان 4 میں سے ایک طرف رجوع کرو۔ اور شیعہ کو مبانی کا پتہ تھا کہ قاعدہ امامت کیا ہے، امام جسمی طور پہ ناقص نہیں ہونا چاہیے، تو عبداللہ ان کا بیٹا کیا ہو گیا، نکل گیا۔ عورت امام، دیکھیں امام موسیٰ کاظم کو ہی بچانا چاہ رہے تھے، اور لوگ معرفی بھی کریں، شیعوں کو پتہ تھا امامت کی۔ اس منصور دوانقی وہ خلیفہ تھا ظاہراً، وہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امامت نسل فاطمہ، وہ بھی تو کون رہ گیا؟ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ذہانت، اس کو کہتے ہیں، کیونکہ جب امام نے ان 4 یا بعض روایت میں 5 کے نام وصیت کی، کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب ان میں سے ہم کس کو امام، یعنی وصیت جب امام وصیت کرتے ہیں کسی کو، مطلب یہ ہوتا ہے یہ امام کے بعد کیا ہے، امام ہے، تو امام نے ان 5 کو وصیت کی۔ تو جو شیعہ تھے اکابرین، جو اصحاب، ان کو پتہ تھا اصول امامت کہ امام کون ہوتا، عورت امام، خب یہ نسل زہرا میں سے نہیں، پھر ظالم بھی امام نہیں بن سکتا، وہ بھی نکل گیا۔ اور عبداللہ بیٹا وہ جسمانی معذور تھا، معذور امام، وہ بھی نکل، امام موسیٰ ہے۔ دیکھیں کبھی اس طرح یہ ائموں کی وہ دوراندیشی ہے، اس طرح کبھی خدا دوراندیشی۔ مومن المومن کیس، مومن کیس ہے، ذہین ہے، تیز ہے، وہ دشمنوں کو اس طرح ایسے منصوبے سے کہ جو
وہ ظاہراً خوش ہوا بڑا منصور دوانے کی کہ مجھے بھی وسیع. اب وہ اس سے چال چلنا چاہتا تھا کہ اب میں ایسا کہ امام نے میری تائید کی ہے جیسے اب میں شیعہ مجھے بھی مانیں گے. لیکن بعد میں دیکھا یہ تو انہوں نے بہت ہی زبردست منصوبہ بنایا امام نے. امام موسیٰ کاظم کی بھی حفاظت کی. اسی وقت نہیں کشف ہونے دیا امام کون امام. اور اصحاب کو معلوم ہو گیا کہ امام موسیٰ کاظم ہے امام. اب امام تقی جب ان کی ولادت ہوئی روایت میں ہے بہت امام خوش تھے. اسی نسل ایک ہی بیٹا تھا اور نسل امامت اسی سے اب چل رہی. تو امام تقی کے بارے میں ان کا رنگ تھوڑا باقی اماموں کی نسبت سانولا کلر تھا. یہ ہے روایت. مثلا جس طرح باقی امام بہت سفید اور وہ تھے مثلا ان سے تھوڑا کم. یہ نہیں کہ مثلا تو بعض جب امام رضا کے چہرے کو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ بعض اب یہ دشمنوں کی طرف سے ایک چال تھی. کیونکہ بعض میں ان کی ماں جو ہے مثلا ان کا رنگ سانولا تھا امام تقی. کبھی انسان ماں کی طرف بھی آ جاتا اثرات. تو خود خاندان میں سے بھی بعض نے کہا جی شاید اس کو پالا ہے امام نے. اور حکومت نے بھی اس کو ایشو بنایا. آپ کو پتہ ہے حکومت کو تو ایشو چاہیے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے. امام نے دیکھا یہ مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے تو امام نے اپنے خاندان بنی ہاشم اور بنی عباس میں سے بعض کو جمع کیا. یہ ہمارے تاریخ میں بھی آتا مقاصد میں قیافہ شناسی. مثلا بعض لوگ چہرہ پڑھ کے مثلا بتاتے یہ کیا ہے کیا ہوگا کہ اس سے کمائی حلال ہے یا حرام ہے. تو اس میں ایک بحث ہے فقہ میں. وہاں اس واقعے کو ذکر کیا بعد امام رضا کے اس واقعے. تو امام رضا نے فرمایا کہ چلو تم لوگ قیافہ شناس لوگوں کو لاؤ جو لوگوں کے چہرے سے مثلا موجودہ دور میں ڈی این اے ٹیسٹ ہے. مثلا ڈی این اے سے پتہ چل جاتا یا بہت سو علائم ہے سائنسی. اس وقت ایسی مشینیں نہیں تھی لیکن ایسے لوگ ہوتے تھے جو ماہر نسب اور قیافہ اور چہرے سے اور باڈی سے پتہ کر لیتے یہ اس کا بیٹا ہے. جیسا ہم خود بھی کبھی آپ دیکھیں آرام سے پہچان لیتے یہ اس کا ہوتا ہے کہ نہیں. باپ بیٹے کبھی چہرہ ایک جیسا نہیں ہے اس کے باڈی چلنے سے کہتے ہیں ایدہ پتر لگتا ہے. یہ عام چیز ہے لوگوں میں. لیکن جو لوگ ہیں وہ بہت واضح نشانیاں ہوں تو پہچان جاتے. لیکن جو قیافہ شناس ہیں باڈی لینگویج چہرہ شناس جیسے ہیں نفسیات کا ایک شعبہ ہے. یہ بھی یا حتی بعض انٹیلیجنس سسٹم بھی اس کو یوز کرتے ہیں باڈی سے. مثلا آپ امریکہ یورپ جائیں کچھ پولیس آپ کو یوں دیکھتے رہتے ہیں فوراً وہ اس کے چہرے قیافے سے یہ ایک نمبر آیا ہے یا جگ مار کے آیا کہ مثلا اس طرح آیا اس طرح. حتی بعض نے کہا وہ یوں دیکھتے رہتے اس کو. اب ماشاءاللہ اس کی گلے کی ہڈی اوپر نیچے ہوتی رہی وہ سمجھ جائیں گے خود ڈر گیا ہے سمجھ گیا. تو اگر آپ بھی کبھی یورپ امریکہ جائیں تو ڈرنا نہیں جب وہ گور کے دیکھنا تسی بھی گور کے وے کون ہو. ہمارے ایک تھا وہ گیا پولیس والا اسے گور کے وہ بھی گور کے اس کو دیکھتا رہا. الٹا پولیس والے نے نگاہ نہیں دی اے کتوں آ گئی. تو یعنی یا مثلا بعض آپ دیکھیں پولیس والے دیکھتے ہیں رنگ پیلا نیلا ہو جاتے ہیں مثلا تو وہ کہتے ہیں پھر کچھ کہتا ہے کہ تو ڈر رہے ہیں پھر. ہاں جی. تو یہ عطا ایئرپورٹ پہ بھی ہے عطا یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ایسے لوگ رکھتے ہیں جو مثلا جب کوئی پروگرام ہو اس میں وہ غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ان کی باڈی کی حرکت چہرے سے کہ یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کرنے آیا یا کسی حتیٰ شخصیات کے باڈی لینگویج سے وہ اس کے نظریات اور منصوبوں تک بھی پہنچتے ہیں. بس جب آغا رہبر خطاب کرتے ہیں تو CIA میں ان کی پوری تقریر کے ایک ایک لفظ کو وہ تجزیہ تحلیل کرتے کیونکہ انسان جو الفاظ سے ہی جو اندر ہے اس کو بیان کرتے. حتیٰ ہم خود بھی کبھی کہتے ہیں کوئی ایک بات کہہ کے جائے کوئی گڑبڑ کرندہ لگتا ہے کہاں سے جب کہ وہ الفاظ سادہ کہہ کے گیا ہے. یا کبھی بعض لوگوں کی آنکھوں سے کہتے ہیں کوئی کام کر دے گا
اور یہ عام چیزیں معاشرے میں، لیکن کچھ لوگ زیادہ ماہر ہیں۔ تو امام نے فرمایا تم ان کو بلاؤ قیافہ شناس جو چہرے سے بتا دیتے۔ پھر ایک باغ میں پروگرام رکھا امام نے، امام جواد اس وقت 4-5 سال کے تھے۔ اچھا امام نے کیا کیا، امام تقی کو درمیان میں بھی نہیں رکھا، اپنے ایک بیلچہ دے کے دور رکھا، یعنی وہ یہاں بیٹھے مثلا ان کو وہاں کھڑکی کے پاس، وہ زمین پہ مثلا بچہ جیسے کھیل رہے یا کام کر۔ پھر امام کے رشتہ دار بھی آ گئے، بنی ہاشم سے، بنی عباس سے، بنی عباس والے بھی کزن تھے ان کی، چچا زاد تھے، جو بھی ہو حضرت عباس کی اولاد سے تھے، پیغمبر کے چچا کی، وہ بھی بیٹھ گئے۔ امام ان کے اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتے، اب خواص کو بلائے، نہیں جو سرشناس لوگ بنی ہاشم میں اور بنی عباس میں، کہ ان کی ایک بات سے مثلا لوگوں میں ہلچل مچ سکتی ہے اس طرح۔ تو وہ سب بیٹھے، امام ان سے گفتگو کرنے لگے اور فرمایا کہ قیافہ شناس جو ہے اس کو بلا کے اس سے یہ کہنا ہے کہ ان میں مثلا امام رضا کا بیٹا کون ہے، کچھ بچے بھی رکھے، ہاں بڑے بھی اور چھوٹے بچے بھی اپنے درمیان، اور امام تقی کو سائڈ پہ رکھا دور، جیسے مثلا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بچے یہ کام کرتے تو سمجھتے تھے یہ غلام ہے، مثلا یہ کوئی غلام ہے کام کر رہے ہیں مثلا باغ۔ تو وہ آیا قیافہ شناس ہے، غور سے تھے، ان سے کہا جی آپ بتائیں اس میں ان بچوں میں کون امام کا بیٹا ہے؟ وہ غور سے دیکھنے لگے، مثلا امام رضا کو دیکھتے پھر ایک بچے کو دیکھتے غور سے، مثلا اپنے پاؤں کو، ہاتھ کو۔ کافی دیر وہ تحقیقات کرتے رہے، آخر میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ان میں سے ایک بھی ان کا بیٹا نہیں ہے۔ پھر اچانک اچھا اس کو نہیں بتایا کہ وہ بھی ان کے خاندان کا، ایک کی نگاہ اچانک امام جواد پہ پڑی، دور وہ کھیتوں میں مثلا، اب ظاہراً کام کر رہے تھے، تو اس نے غور سے امام تقی کو دیکھا یوں، اور اوپر نیچے پھر امام رضا کو دیکھا، پھر کہا اگر کوئی بچہ ان کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ ہے جو ادھر بیلچہ لے کے کام کر رہے ہیں۔ تو پھر اس سے کہا تم نے کیسے پہچانا؟ اب وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے بڑے، وہ پریشان ہو گئے کیونکہ ان کو تو نہیں معلوم تھا، یہ تو ان کو پیسے دے کے لائے تھے کہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ پاؤں سے پہچانا، کہ امام تقی کے پاؤں کو دیکھ کے ہم نے پہچان لیا یہ اس کا بیٹا ہے۔ اور پھر خود امام نے دیکھیں نا، بچہ بچپن میں تو ہر چیز نہیں جانتا، پھر دوسرا شبہ خود امام نے دور کر دیا۔ امام رضا کی شہادت کے بعد جب علمی محفل رکھا تو امام نے بڑے بڑے فقہا کو 9 سال کے بچے نے شکست دے دی سب کو، اس سے یقین ہوا کہ یہ سلالہ زہرا سے اور نسل امام رضا علیہ السلام، کہ تمام علم امام رضا کا یہ کیا ہے جی، وارث ہے۔ کہ وہ واقعہ بس خوبصورت ہے وہ علمی آپ کو، کہ جب یحییٰ بن اقسم آیا، خلیفہ کا دربار ہے، امام بیٹھے ہیں اور خلیفہ نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، خود کرسی خلافت پہ ہے، ساتھ امام کو رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جب آئے بڑے بڑے فقہا، قاضی، القضات، چیف جسٹس، وزیر وزراء، اور اس زمانے کے چاروں مذاہب، حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، ان سب کے فقہا کو بھی بلایا۔ وہ اب بوڑھے تھے، درمیانی ایج کے، بڑے بڑے، یحییٰ بن اقسم، یہ بہت بڑا فقیہ ہے اہل سنت کا، یہ سب آئے، ان کو بٹھایا تو دیکھا کہ ایک 9 سالہ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پہلے ناراض ہوئے، ہمیں کس کے سامنے خلیفہ لائے، اب بادشاہ ہے، بادشاہ کو حکم تو نہیں ٹال سکتے، وہ تلوار سے گردن مار دے گا، بادشاہوں کو تو کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ ذرا بھی کوئی وہ کرے وہ اس کو غائب کرا سکتے۔ تو وہ اندر سے یحییٰ بن اقسم فقیہ تھا سب سے بڑا، وہ تھوڑا ناراض ہوا اندر سے کہ مجھے ایک بچے کے مقابل میں۔ تو بادشاہ نے کہا اس طرح نہ دیکھ، ناراض نہ ہو، یہ خاندان اہل بیت سے ہے، زہرا کے نسل سے۔ پھر وہ آگے آیا، بادشاہ کا حکم تھا، تو کہا یا ابن رسول اللہ، میں سوال کروں یا آپ جو پوچھنا ہے پوچھو۔
سلونی نسل علی سے ہے، کہا جو پوچھنا ہے پوچھو. ایک بچہ اس طرح تھوڑی کہہ سکتے جو پوچھنا ہے پوچھو. تو وہاں سوال کیا اس نے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے کیا حکم ہے؟ تو امام نے اس کی طرف دیکھا، کہا یہ تو بہت ناقص سوال ہے، بتاؤ وہ بچہ ہے یا نابالغ ہے یا بالغ ہے، پہلی دفعہ ہے دوسری دفعہ ہے، حل میں ہے یا حرم میں ہے، صحرائی حیوان ہے یا دریائی حیوان ہے، ہاں جی، حکم کو جانتا تھا یا نہیں. اس طرح کر کے امام نے کوئی 320 کے قریب شقوق نکالے. کہا کس کا جواب چاہیے؟ تو وہ دنگ رہ گیا. اس نے کہا ایسے تو ہم نے ہمارے روح میں بھی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ اس قدر دقیق. امام نے اس طرح مسئلے کو کھولا اور امام نے وہیں بیٹھ کے، بعد روایت میں ہے، اب 1 2 3 4 دن 1400 یا 1200 میرے ذہن میں مسائل کا جواب دیا ان کو. پھر امام نے یحییٰ بن اقصی، ماشاءاللہ چیف جسٹس صاحب، ہاں جی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، تو وہ کامنے لگ گیا. ہاں جی چیف جسٹس ہیں آپ ماشاءاللہ، قاضی القضات، اس کو فقیہ ہونا چاہیے قاضی القضات کو، تاکہ وہ حکم کر سکے فیصلوں میں. کہا میں ایک سوال کرتا ہوں، تو اس کا رنگ اوپر نیچے ہونے لگا. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، اگر میرے علم میں ہوا جواب دوں گا، ورنہ آپ سے پوچھ لوں گا، اپنی عزت بھی بچانی ہے اب. تو امام نے فرمایا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں بہت سادہ. ابھی تو امام نے سادہ ABC والا، جیسے بچوں کو ABC پڑھاتے ہیں، وہ سوال پوچھا اس سے. امام نے فرمایا کہ بتاؤ، ایک عورت ہے نماز صبح سے پہلے وہ محرم ہے ایک مرد کا، اور دن نکلا ہے سورج تو نامحرم ہو گیا، ظہر کو پھر محرم حلال، عصر کو پھر حرام، مغرب کو پھر حلال، ہاں جی عشاء پہ حرام، صبح پھر حلال. بتاؤ ایک عورت ایک دن میں کئی دفعہ حلال ہو رہی، کئی دفعہ حرام. ABCD. اب وہ بیچارے بچے امام کے سامنے، یہاں وہ بچے ہیں امام کے سامنے، اور امام ان سے، جیسے ہم بچے سے آپ کیا پوچھیں گے اپنے بچے سے، بیٹا سناؤ ABC، سناؤ بابا آیا، اس طرح. امام نے یہ سوال ان کے سامنے رکھ دیکھا. یہ امام کے مقابل کون ہو سکتا؟ امام حجت خدا ہے، اس کا سینہ علم الہی کا مرکز ہے. ایسا حق امام سے ظاہر کرتا ہے اللہ، یہ کہاں امام کے مقابل آ سکے؟ اصلاً قطرہ بھی نہیں ہے امام کے مقابل. تو امام نے کہا سوچو، بیٹھو، مباحثہ کرو. وہ سارے پریشان ایک دوسرے سے، وہ اس سے پوچھ رہے، وہ ان کے ذہن میں نہیں آیا جواب. کہا جاؤ مباحثہ کرو، پوچھو ایک دوسرے سے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بھی سوچتے رہے، جو کچھ کیا ان کے ذہن میں جواب. امام یہ تو بہت سادہ سوال ہے، ابھی تو میں نے سادہ سوال شروع کیا تم سے، تم رہ گئے. پھر جب سب عاجز آ گئے، ہاں جی جب کوئی عاجز آ جائے تو پھر وہ در اہل بیت پہ آتا ہے. جیسے تمام اصحاب بھی علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے جب بھی کوئی علمی مسئلہ حل نہ ہو. تو پھر امام تقی نے فرمایا یہ کنیز ہے، غور سے سنیں، یہ کنیز ہے جو صبح اذان کے وقت مرد پہ حلال ہے، کیونکہ عورت انسان کی کنیز حلال ہے. قدیم زمانے میں تھا، اب تو نہیں ہے، ختم. خرید کے لائے حلال ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے. جب سورج نکل آیا اس نے اس کو آزاد کر دیا، اب کیا ہو گیا جی؟ حرام. ظہر کے وقت اس سے نکاح کر لیا، کیا ہو گیا جی؟ حلال. عصر کے وقت طلاق دے دی رجعی، تو کیا ہو گیا؟ حرام. مغرب کے وقت پھر رجوع کر لیا، ہو گیا حلال. عشاء کے وقت زہار کر لیا. زہار کرنا یہ ہے کوئی اپنی بیوی سے کہ تمہاری کمر میری ماں کی طرح ہے، مثلا تمہاری کمر میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے، تو اس کی بیوی حرام. طلاق نہیں ہوتی بیوی، یعنی وہ جسے احرام میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، زہار میں بھی بیوی کے پاس، جب تک وہ کفارہ نہ دے. اور اس کا کفارہ مثلا ایک بندہ آزاد کرے یا 60 روزہ رکھے یا
مثلاً 60 مسکین کو کھانا کھلائے، تو وہاں پہ جب عشاء کے بعد اس نے زہار کیا، صبح فجر ہوئے تو اس نے کفارہ دیا، تو پر محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم اہدنا من عندک وافض علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکاتک، رحم اللہ من یقرأ الفاتح.